40 دن کی سزا کے بعد یہ نکتہ سنیں، آقا نے اگلا حکم دیا، نیا آرڈر جاری کیا، فرمایا اب اس کے بیوی بچے بھی ٹوٹلی بائیکاٹ کر دیں۔ جب یہ حکم آیا تو کعب ابن مالک نے ایک بندہ بھیجا آقا کی طرف، حضور مجھے اطلاع ملی ہے کہ بیوی بچوں کے بھی بائیکاٹ کا آرڈر ہو گیا ہے، تو اجازت دیں تو میں طلاق بھی دے دوں۔ ہائے ہائے ہائے، صحابہ کرام کا مشرق بتا رہا ہوں اور محبت رسول کا معنی احادیث اور صحابہ کے اسوہ سے سمجھا رہا ہوں۔ پوچھئے محبت کعب ابن مالک سے جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے، کئیوں نے بہانے بنا لیے، انہوں نے کہا حضور کوئی اور ہوتا تو بہانے بناتا، سچ بات ہے غفلت کی۔ سزا ملی، 40 دن کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ ان کی تفصیلات صحیح بخاری شریف میں ہیں کتاب المغازی میں، صحیح مسلم کتاب التوبہ، احمد بن حنبل کے مسند میں، صحیح ابن حبان میں، بہقی کی سنن کبریٰ میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبد الرزاق میں 40 دن بائیکاٹ کر دیا آقا نے۔ فرمایا کوئی سے سلام دعا نہ کرے، بازاروں میں چلتے ارد گرد لوگ تکتے، نہ کوئی ان کے سلام کا جواب دیتا، نہ کوئی ان پر سلام کرتا، پورا مدینہ شہر نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ حضور ناراض ہو گئے۔ جب 40 دن گزر گئے تو میرے آقا نے حکم دیا اس کے بیوی بچے بھی اس کو چھوڑ دیں۔ بیوی بچوں نے بھی چھوڑ دیا۔ جب 40 دن کی سزا کے بعد محبت کا دعویٰ کرنے والوں، محبت خالی کلامی دعووں کا نام نہیں ہے، محبت ہر شے کی قربانی مانگتی ہے، ہر رشتے کی قربانی، مال و دولت کی محبت کی قربانی، بیوی بچوں کی محبت کی قربانی، ہر رشتے کی محبت کی قربانی، جاؤ منصب کی محبت کی قربانی۔ محبت کی آگ جب بھڑکتی ہے ہر حرص کی آگ بجھا دیتی ہے، پھر ایک ہی رشتہ رہتا ہے۔ جب 40 دن سزا دی، آپ کو 4 دن سزا ملے تو ایمان بگڑ جائے، 40 دن بائیکاٹ ہو تو ذہن نفرت سے بھر جائے کہ میں نے کوئی اتنا بڑا جرم کر لیا، اتنی سزا، پتہ نہیں کتنے باغی بن جائیں۔ 40 دن کی سزا کے بعد یہ نکتہ سنیں، آقا نے اگلا حکم دیا، نیا آرڈر جاری کیا، فرمایا اب اس کے بیوی بچے بھی ٹوٹلی بائیکاٹ کر دیں۔ جب یہ حکم آیا تو کعب ابن مالک نے ایک بندہ بھیجا آقا کی طرف، حضور مجھے اطلاع ملی ہے کہ بیوی بچوں کے بھی بائیکاٹ کا آرڈر ہو گیا ہے، تو اجازت دیں تو میں طلاق بھی دے دوں۔ ہائے ہائے ہائے، اجازت دے تو آقا طلاق بھی دے دوں؟ فرمایا نہیں۔ اب بیوی بچے گزرتے تھے، سلام نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو خود رسیوں کے ساتھ ایک ستون سے باندھ لیا تھا، جب تک یار راضی نہ ہو جینے کا مزہ نہیں ہے، کیا چلنا پھرنا۔ 50 دن گزر گئے اور میرے آقا کا عالم کیا تھا، نماز کا وقت ہوتا، آتے ہوئے جب کام کا دھیان ادھر ہوتا تو حضور تک لیتے تھے غلام کو، اور جب کعب ابن مالک دیکھتا تو حضور منہ پھیر لیتے تھے۔ اس کی محبت کا امتحان ہو رہا تھا۔ اس اثناء میں شاہ غسان نے بخاری شریف میں ہے، اس نے قاصد بھیجا خط لکھ کر، اور اس میں لکھا کہ مجھے اطلاع ملی ہے اے کعب ابن مالک کہ تیرے صاحب، تیرے نبی اور رسول نے تجھ سے ناراضگی کر لی ہے اور تمہیں ذلت و رسوائی دی ہے، اور اے کعب ابن مالک جان لے کہ ذلت و رسوائی تیرا مقدر نہیں، جس نے تجھے چھوڑ دیا ہے تو اسے چھوڑ کر میرے پاس آ جا، خدا کی قسم بڑی عزت دوں گا۔ کعب ابن مالک نے 50 دن صبر سے گزار لیے تھے، بائیکاٹ بھی گوارا کر لیا تھا، مقاطعہ بھی گوارا کر لیا تھا، دکھ سہ لیے تھے، فراق سہ لیا تھا، تانے سہ لیے تھے، تنقیدیں سہ لی تھی، حضور کا نہ تکنا بھی سہ لیا تھا، لیکن جب یہ خط آیا شاہ غسان کا، وہ تڑپ کے رو پڑا۔ اس نے خط پھاڑ دیا، پرزے پرزے کر کے پھینک دیے، اور روتا جاتا تھا، تڑپتا تھا۔ کسی نے پوچھا کعب ابن مالک آج کیا ہوا؟ اس نے کہا آج مارا گیا۔ 50 دن وہ ساری سزا کچھ نہ تھی جو سزا آج ملی، وہ یہ کہ آج میرے محبوب کے دشمن نے یہ سمجھ کر کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض ہے،
اس نے یہ خیال کیا ہے کہ شاید میں بے وفا ہو چکا ہوں، بے وفا ہو چکا ہوں، اور مجھے خط دے کر دعوت دی ہے کہ چھوڑ کر یار کو مجھے آ جا، محبوب کو چھوڑ کے، مصطفیٰ کو چھوڑ کے مجھے آ جا۔ ہائے کیا میرا ایمان اور میری محبت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ محبوب کے دشمن مجھ سے امیدیں لگا بیٹھے ہیں۔ یہ بات کھا گئی جب یہ کیفیت حضور تک پہنچی کہ حضور اس کا یہ عالم ہے، حضور اس کا یہ عالم ہے۔ حضور نے نگاہ اٹھائی، محبت کے ساتھ کعب کی طرف تکا، رب نے کہا جبرائیل اس کے عشق کا امتحان ہو چکا، یہ عشق کے امتحان میں جیت گیا، جا سورہ توبہ کی آیت لے کے نازل ہو۔ وہ کعب جو سزا یافتہ تھا، آیت آئی لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی، نبی پہ بھی کرم کیا، مہاجرین و انصار پر بھی، اور خاص طور پہ اس پر جو اتنی تنگی امتحان کے وقت میں عشق میں ثابت قدم رہا، خدا نے توبہ قبول کر لی۔ اللہ نے اس کی توبہ کا اعلان کیا سورہ توبہ میں۔ اب سمجھیں، ایمان صحابہ کا اندازہ کریں، وہ سمجھتے تھے کہ محبت رسول کیا ہے۔ اطاعت، اعمال صالحہ، تقوی، اتباع، پرہیزگاری ایک الگ باب ہے جو ایمان کو حسین کرتا تھا، کامل کرتا تھا، مکمل کرتا تھا، مگر یہ اعمال مجرد محبت نہ تھے، محبت کچھ اور کیفیت تھی۔ ابو خیثمہ سے پوچھئے، ابن شام روایت کرتے ہیں، ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں، ابن القیم، ابن عبد البر، سعد بن ابی وقاص کے مسند میں حدیث آئی ہے کہ آقا علیہ السلام نے اعلان جہاد کر دیا۔ یہ بھی غزوہ تبوک تھا، سخت گرمیوں کا موسم تھا، قحط گزر چکا تھا، لوگ لٹ پٹ گئے تھے، جہاد کا اعلان ہو گیا، چل پڑے۔ خیثمہ نے شادی کی تھی تازہ تازہ، دو جوان خوبصورت بیویاں، ان کو نہیں معلوم تھا کہ تبوک پہ بلائے گئے، انہوں نے اس دن باربیکیو کیا تھا، کھجوروں کا باغ تھا اور باربیکیو کیا تھا، باغ میں شامیانے لگائے تھے بیویوں نے، دونوں بیویوں نے خوبصورت شامیانے لگائے، رستوں کو آراستہ کیا، پیراستہ کیا، پانی کا چھڑکاؤ کیا، ٹھنڈک کی، گرمی دور کی، اور بڑا پیارا سما ماحول بنا کر کھانے پکائے، خوبصورت لباس زیب تن کیے، اور پھر شاندار کھانے پکائے، خوشبو لگائیں، اور سراپا انتظار بن کے بیٹھ گئیں کہ اب شوہر، اب سرتاج آتا ہے۔ سب تیار تھا، ابو خیثمہ باغ میں داخل ہوئے، کھڑے ہو کر دونوں بیویوں کو بناؤ سنگھار میں دیکھا، خیموں کو دیکھا، خوبصورت کھانوں کو دیکھا، ٹھنڈک کو دیکھا، پیارے ماحول کو دیکھا، اور اس وقت اب ایک امتحان تھا عشق و عقل کا کہ تھوڑا وقت ان کے ساتھ گزار لوں، یا خبر ملی تھی کہ حضور چل پڑے ہیں، روانہ ہو گئے ہیں، ادھر چلا جاؤں۔ ایک لمحہ کے انتظار کے بعد اس نے جواب دیا کہ دھوپ، آندھی اور گرمی میں، حضور بیویوں سے کہنے لگے، اس دھوپ میں، آندھی اور گرمی میں حضور سفر پہ چل پڑے ہیں، اور ابو خیثمہ ٹھنڈے سائے میں خوبصورت بیویوں کے پاس بیٹھ کے لطف اندوز ہو رہا ہو تو مر نہ جاؤں، ہائے ہائے ہلاک ہو جاؤں۔ اس نے سب کو چھوڑا اور دوڑ کے پہنچ گئے، سارا وہیں چھوڑ کے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔